ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اس وقت بولے جانے والا جملہ جو خاص طور پر بیٹا اپنے والد کو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے میرا حصہ دو۔ یاد رکھیں، والد جس پراپرٹی کا مالک ہے ان کی حیاتی میں ان کے بیٹے کا، ان کی بیٹی کا، کسی کا کوئی حصہ نہیں بنتا، لہذا یہ مطالبہ ہی درست نہیں ہے۔ تو اب اس سوال کا جواب تو بنتا ہی نہیں۔ جو عمومی طور پر بیچارے ہم سے سوال پوچھنے آتے ہیں کہ جناب ہمارے والد کی جائیداد سے ہمارا حصہ بتا دیجئے، ہمارے والد ہمیں اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دے رہے۔ کون سا حصہ؟ شریعت نے آپ کا کوئی حصہ نہیں رکھا۔ ہاں، والد کا انتقال ہو جائے تو پھر جو ہے بیٹے کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے، لیکن ان کی حیاتی کے اندر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا اکرام کریں، ان کی عزت کریں، ان کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھیں، ان کے سامنے اچھے انداز میں گفتگو کریں۔ اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا یقینی طور پر حصہ بنتا ہے۔ اب رہا معاملہ کہ کئی مرتبہ بیچارے والدین تنگ آ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے تقسیم کرنا ہی چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ اس جائیداد کے مالک ہیں۔ جب آپ حیات ہیں تو آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کو جس طرح تقسیم کرنا چاہیں، چاہے سارا کا سارا ایک بیٹے کو دیں، چاہے سارا کا سارا بیٹی کو دے دیں، چاہے وہ سارا کا سارا آپ جو ہے اللہ کے نام پہ دے دیں، تو شریعت نے اختیار رکھا ہے۔ ہاں البتہ اس کے اندر اگر زندگی کے اندر کوئی بندہ اپنی جائیداد کی تقسیم کر رہا ہو تو کیونکہ اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو گفٹ کہتے ہیں، تو اس میں مستحسن عمل یہ ہے، اچھا عمل یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دیں، جتنا بیٹے کو دے رہے ہیں اتنا ہی بیٹی کو دیں۔ تو لہذا اس چیز کے اندر خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے۔ پھر بھی والدین تنگ آ کر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اولاد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ والدین غنیمت ہیں، والدین اللہ کی نعمت ہیں، ان کی قدر کریے۔